جن راہوں سے گزرے خزاں کو بہار بناتے ہوئے، بیماریاں دور کرتے ہوئے، برکتیں تقسیم کرتے ہوئے گزرے، جن راہوں سے حضور گزرے وہاں تو برکتیں، وہاں تو بیماریاں دور ہو گئیں، وہاں تو رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں، تو جہاں آپ تشریف فرما ہو گئے، جہاں آپ نے ڈیرا لگا لیا، وہاں کتنی برکتیں ہوں۔ ہوندہ ایک کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے تا، کوئی قسمت والا بنتا ہے مہمان مدینے والے تا۔ حضور مخلوقات کے سردار ہیں، اور مدینہ منورہ دنیا کے سارے شہروں کا، ماشاءاللہ بات سمجھ گئے ہیں، مدینہ منورہ دنیا کے سارے شہروں کا سردار ہے، دنیا کے سارے شہروں کا سردار ہے وہ شہر جس میں حضور تشریف فرما ہے۔ یہ شہر رسول ہے۔ ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، پوچھیں حضرت فاروق اعظم سے، دعا مانگتے ہیں حضرت فاروق اعظم، یا اللہ مجھے شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر۔ بھئی شہید ہونا ہے تو محاذ پہ جائیں، اور فاروق اعظم کہتے ہیں میں شہر نبی نہیں چھوڑ سکتا، میں شہر رسول نہیں چھوڑ سکتا، میں شہادت مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے شہادت دے، پر اپنے محبوب کے شہر میں ہی شہادت دے۔ حضرت فاروق اعظم کی اس دعا میں مدینہ منورہ کی محبت نظر آ رہی ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یہ حضرت فاروق اعظم کی دعا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلوائیوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اس وقت آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، مدینہ منورہ سے نکل جائیں، مکہ شریف چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں شہر رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے پر شہر رسول چھوڑا نہیں۔ حضرت امام مالک ایک حج کیا ہے، دوسرا حج کرنے بھی مکے نہیں گئے، ساری زندگی مدینہ شریف گزاری۔ آپ نے کتاب لکھی ہے المعطا، یہ حدیث کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ادب کیا مدینہ منورہ کا، بڑی محبت تھی آپ کو شہر رسول کے ساتھ۔ ایک عباسی خلیفہ مدینہ منورہ آیا، آپ سے ملاقات کی، 3000 درہم آپ کو پیش کیے کہ آپ دینی مقاصد میں استعمال کر لیں۔ اس وقت آپ نے قبول فرما لیے۔ کچھ دن وہ مدینہ منورہ میں رہا، جاتے ہوئے جب وہ عباسی خلیفہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگا، اس نے حضرت امام مالک کو بلایا اور کہا آپ نے کتاب لکھی ہے المعطا، میں چاہتا ہوں پورے عالم اسلام میں یہ جاری ہو، تو آپ میرے ساتھ بغداد چلیں، بغداد کے علماء کو اس پر قائل کریں، آپ میرے ساتھ بغداد چلیں۔ جب اس نے کہا نا آپ میرے ساتھ بغداد چلیں، تو امام مالک نے 3000 درہم نکال کے اس کو واپس کیا۔
فرمایا پہلے یہ وہ تحفہ لے لو جو تم نے مجھے دیا تھا، تاکہ یہ نہ کہو کہ میں تو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور آپ میری بات نہیں مانتے۔ یہ 3000 درہم جو تم نے دیے تھے مجھے، یہ واپس لے لو، میں تو دوسرا حج کرنے مکہ نہیں گیا، تو کہتا ہے بغداد چلو۔ اس نے کہا آپ کیوں نہیں مدینہ منورہ سے باہر نکلتے؟ آپ نے فرمایا ڈرتا ہوں کہیں مدینہ منورہ سے باہر موت نہ ہو۔ میری خواہش ہے مجھے موت آئے تو شہر رسول میں آئے اور میری قبر بنے تو حضور کے قدموں میں۔ آج جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک میں، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں اس شہر کی شان کیا ہے۔ ہمہ وقت وہاں رحمتوں کی برسات ہو، وہاں کی ایک ایک چیز شان والی ہے۔ نزول قرآن کا شہر مدینہ، مصدر حدیث کا شہر مدینہ، فقہ کا شہر مدینہ، نبوت کا شہر مدینہ، صحابیت کا شہر مدینہ، صالحیت کا شہر مدینہ، ولایت کا شہر مدینہ، پاکیزگی کا شہر مدینہ، تاریخ ساز شہر مدینہ، انسانیت کا مقدر سنوار دینے والا شہر مدینہ۔ سب سے زیادہ صحابہ کسی شہر میں مدفون ہیں تو وہ شہر مدینہ۔ اہل بیت کے اکابر اسی شہر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار اسی شہر میں تشریف فرما ہے۔ یہ شہر مسجدوں کا شہر، یہ شہر حضور سے محبت کرنے والے پہاڑوں کا شہر، یہ شہر حضور کی نشانیوں کا شہر ہے۔ اس شہر میں نکلیں تو قدم قدم پہ حضور کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو اندھوں کی طرح حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ہم نابینوں کو کیا پتا کہ اس شہر میں کیا ہے؟ کسی آنکھ والے سے پوچھیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اندھے لوگ عمارتیں دیکھ کے ہی آ جاتے ہیں اور نظر والے لوگ، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چلنے والے احتیاط سے قدم رکھ، تیرے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں۔ 70,000 صبح 70,000 شام اس بارگاہ میں سلامی کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، چند بار مجھے حاضری نصیب ہوئی ہے حرمین شریفین میں، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ رمضان شریف میں حاضری ہوئی، ویسے متعدد مرتبہ رمضان شریف کے علاوہ بھی حاضری ہوئی، لیکن جو اس دفعہ رش دیکھا، لوگوں کا والہانہ انداز دیکھا، ہر دفعہ سے بڑھتا ہوا انداز، جب بھی حاضری دیں یوں لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ سے بڑھ کے اس دفعہ لوگ یہاں حاضری کے لیے آئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو۔ عالم کفر نے ایک سازش کی تھی کہ حرمین شریفین کی رونقیں ختم ہو جائیں، وہ سازش ناکام ہو گئی۔ اللہ نے پہلے سے بڑھ کے حرمین کو رونقیں عطا فرمائیں۔ اقبال کہتے ہیں چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ وقت جو جو گزرتا جائے گا حضور کی شانیں، حضور کا ذکر اور حضور کے ماننے والوں کی تعداد دنیا دیکھے گی کہ اسلام کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ عید کے دن سندھ سے آئے ہوئے ایک بزرگ، ان سے ملاقات ہوئی، ستیانی شریف کے سجادہ نشین۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ کل آپ میرے گھر تشریف لائے، وہاں جو رہائش تھی، کہا کہ کل میں آپ کو مدینہ منورہ کے ایک عرب شیخ سے ملواؤں گا جن کے والد گرامی کے پاس روضہ رسول کی چابی رہی ہے۔
کنجی ان کے پاس کچھ عرصہ رہی ہے۔ تو عید کے دوسرے دن میں ان کی دعوت پہ گیا۔ وہ عرب شیخ جن سے انہوں نے ملاقات کروانا تھی ان کے گھر ہم حاضر ہوئے رات 12 بجے۔ انہوں نے اپنے گھر کو حضور کے والدین کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے، اپنا گھر حضور کے والدین کے نام لگوایا ہوا ہے۔ وہاں باہر لکھا ہوا تھا والدے النبی، نیچے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نام لکھے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے ان سے ملاقات رہی، اور جب ملاقات کر کے میں وہاں سے، ان کے پاس بہت سارے تبرکات تھے کیونکہ ان کے والد گرامی وہاں ایک بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز رہے ہیں، تو بہت ساری نسبت والی چیزیں انہوں نے اپنے حجرہ تبرکات میں رکھی ہوئی تھی۔ ان سے ملاقات کر کے میں جب واپس نکلا تو 5-7 منٹ سڑک پہ گزر چکے تھے، ان کا فون آ گیا کہ واپس آئیں۔ ہم دوبارہ واپس چلے گئے تو انہوں نے منہ مبارک کا تحفہ اس گناہگار کو عطا فرمایا۔ جو تبرکات ان کے پاس الماری میں پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک تحفہ انہوں نے مجھے منہ مبارک کا عطا کیا، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے عربی میں تحریر لکھی جس میں انہوں نے میرا نام بھی لکھا کہ میں ان کو یہ تحفہ مدینہ منورہ سے دے رہا ہوں۔ نیچے انہوں نے اپنی مہر لگائی، اور اس کا جو شجرہ ہے کہ یہ کیسے منہ مبارک ہم تک پہنچا وہ انہوں نے اس میں تحریر کیا ہے، اور نیچے انہوں نے اپنی مہر لگائی، ٹیلی فون نمبر اپنا لکھا۔ وہاں میں نے وہ تحریر نہیں پڑھی، وہاں تو یہ شکرانے کی کیفیت تھی کہ اتنا بڑا تحفہ حضور کے شہر سے عطا کیا جا رہا ہے۔ جب میں اپنی رہائش پہ آیا وہ تحریر کھول کے میں نے وہ صفحہ پڑھا تو وہ بزرگ جنہوں نے یہ تحفہ دیا تھا وہ نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا المدنی النقش بندی۔ تو یہ بات مجھے پتہ چلی کہ یہ نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ میں بھی موجود ہے۔ وہ عرب شیخ تھے اور نقش بندی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ عرب تھے، سید تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح مجھے وہاں ایک بزرگ ملے، وہ بھی عرب تھے اور وہ اپنے نام کے ساتھ قادری بولتے تھے۔ وہاں یہ سلسلے موجود ہیں، لیکن چونکہ حکومت دوسرے لوگوں کی ہے اس لیے یہ بزرگ اپنے گھروں میں ہی اپنے طریقے کے مطابق اپنے سلسلوں کو چلا رہے ہیں۔ یہ نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی صرف پاکستان یا ہندوستان میں نہیں، مسجد میں بیٹھ کے میں باوضو یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ وہ عرب شیخ جنہوں نے مجھے منہ مبارک کا تحفہ دیا، تحریر میرے پاس موجود ہے، کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لکھا ہوا۔ یہ بڑے حضوری والے بزرگ تھے۔ وہاں سندھ والے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بات سنائی ان کے گھر بیٹھ کے ہی، کہتے ہیں چند مہینے پہلے، تقریباً 4 مہینے پہلے شیخ نے مجھے پاکستان فون کیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ رہنمائی کی گئی ہے، پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اہل پاکستان سے کہو یا لطیفوں کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیفوں، اے نرمی کرنے والے، اے لطف فرمانے والے، اے مہربانی فرمانے والے۔ وہ عرب شیخ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 3-4 مہینے پہلے یہ رہنمائی ہوئی کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ان سے کہو یا لطیفوں کا ورد کریں۔ اور چند دن پہلے کہتے ہیں دوبارہ رہنمائی ہوئی کہ اگر اہل پاکستان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔
ایک تو ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دوسرا کون سا وظیفہ پڑھنے کے لیے رہنمائی ہوئی ہے؟ یا لطیف۔ نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں 10 دفعہ ہی پڑھ لیں، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، تو دن میں 50 مرتبہ ہو جائے گا۔ گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو یہ وظیفہ بتائیں۔ جو بہن یا بیٹی آٹا گوندنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، ایک دفعہ حضور پہ درود پڑھے، پھر یا لطیفوں کا ورد کرے، اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہو۔ اگر آٹا گوندتے ہوئے یہ ورد کیا جائے تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ویسے میری بہنوں بیٹیوں کو گھر جا کے بتائیں کہ وہ یہ ورد اپنائیں، یا لطیف ہو، اے نرمی کرنے والے، اے مہربانی کرنے والے، اے لطف فرمانے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کس ڈگر پہ پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان اس وقت سیاسی بحران میں مبتلا ہے، لیکن اتنا سیاسی بحران میں مبتلا نہیں جتنا معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ 200 روپے پر ڈالر پہنچ چکا ہے، $1 دیں 200 پاکستانی روپے ملتے ہیں۔ پاکستان کا روپیہ مزید نیچے گر گیا ہے۔ اس سے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوگا، اور کیا اس پر یہ رک جائے گا ڈالر؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جو حالات ہیں معاشی بحران، ریزروز ختم ہو رہے ہیں، مشکل وقت کے لیے کچھ پیسے لوگوں نے بچائے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے، ریزروز کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے، پھر اس ملک کی تجارت کو اٹھانا بڑا مشکل ہوگا، پھر یہاں تاجروں کو لانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس وقت پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پوری محنت کر رہے ہیں پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو کیا پاکستان کے خیر خواہوں کو پاکستان بچانے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، یا لطیفوں کا ورد کریں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو وعدہ کیا تھا یہ ملک حاصل کرتے ہوئے، اس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا 70 سالوں میں ہم سود ختم کر سکیں؟ نہیں، اور خیال بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کہ سودی نظام کو ختم کریں۔ ہم وہ وعدہ نہیں پورا کر رہے جو وعدہ کر کے ہمارے اسلاف نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ تو آج ہم یہ ارادہ کریں، اسلام کی خاطر یہ ملک بنا تھا، اس ملک میں نظام بھی اسلام کا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دعا کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ دنیا اس وقت سکرین کے نشے میں لگ گئی ہے۔ ہر دور کا اپنا ایک خاص نشہ ہوتا ہے۔ اس دور میں موبائل کی جو سکرین ہے نا، فیس بک، یوٹیوب، اس کے نشے میں لوگ لگ گئے ہیں، اور یہ سکرین کا نشہ وقت برباد کر رہا ہے، زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ توبہ کا وقت ہے، رب سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، رحمان ہے، وہ بخش دینے والا ہے، پر کوئی رب کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ آئیں آج کی محفل کو توبہ کی محفل بناتے ہوئے، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ مسجدیں آباد کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔